کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں۔ اہل سنت کیوں ہیں، والجماعت کیوں ہیں، حنفی کیوں ہیں، یہ تین باتیں میں نے عرض کی۔ اس پر مختصر سی گفتگو جو سوالات پیش آتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھ کے انہیں جوابات پیش کیے۔ نمبر 4، ہم دیوبندی، یہ ہماری نسبت ہے۔ ہم دیوبندی کیوں ہیں، یہ سنی یا حنفی کے مقابلے میں نہیں۔ دیوبندی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو خود کو بریلوی کہتا ہے اور ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ وہ بھی خود کو حنفی کہتے ہیں، ہم بھی خود کو حنفی کہتے ہیں۔ وہ بھی خود کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد کہتے ہیں، ہم بھی خود کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد کہتے ہیں۔ حنفیت کی ایک تشریح وہ ہے جو مولانا احمد رضا خان اور ان کے متبعین کرتے ہیں، اور حنفیت کی ایک تشریح وہ ہے جو مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم ننوتوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، یہ حضرات فرماتے ہیں۔ تو ہم جب خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم حنفیت کی وہ تشریح مانتے ہیں جو اکابر علماء دیوبند نے فرمائی ہے، وہ تشریح نہیں مانتے جو بریلوی مسلک کے اکابرین نے فرمائی ہے۔ ان کی اپنی تشریح ہے، ہمارے ذات کی اپنی تعبیر ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، اس لیے ہماری نسبت ہوتی ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف، تو ہم خود کو دیوبندی کہہ دیتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں اور ہماری نسبت اکابر علماء دیوبند کی طرف ہے، تو اکابر علماء دیوبند سے مراد کیا ہے؟ علماء دیوبند کے اکابر کون ہیں جن کی طرف نسبت کریں تو بندہ دیوبندی بنتا ہے؟ دیوبند کے بانیوں میں سے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم مولانا محمود حسن دیوبندی، یہ لوگ اور مولانا محمود حسن دیوبندی کے بلا واسطہ شاگرد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، شیخ التفسیر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی ہند مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، محدث عظیم حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری، بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس دہلوی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، یہ حضرات ہیں۔ اس کی گونج کم کرو، آہستہ رکھو۔ جب ان کا جو نظریہ ہوگا نا، یہ اکابر دارالعلوم دیوبند کا نظریہ ہوگا۔ حضرت گنگوہی، حضرت ننوتوی، شیخ الہند اور حضرت شیخ الہند کے بلا واسطہ شاگرد، ان کا جو عقیدہ ہے یہ دارالعلوم دیوبند کا عقیدہ ہے، یہ اکابر دارالعلوم دیوبند ہے۔ چونکہ جو اختلاف پڑا ہے، ہم نے کہا ہم دیوبندی ہیں، ایک اور طبقے نے ہم دیوبندی ہیں، تو لوگوں نے کہا دیوبند کی باہمی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ جھگڑا حضرت شیخ الہند کے برا واسطہ شاگردوں سے نہیں ہوا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بال واسطہ شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد، وہاں یہ بات چلی ہے۔ تو جب یہ ذہن میں رکھ لیں گے، اب الجھن نہیں ہوگی۔ اب ہمارے ہاں جب بھی بات آئے کہ فلاں دیوبندی ہے، فلاں دیوبندی نہیں ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اکابر علماء دیوبند شیخ الہند کے اوپر بزرگ، شیخ الہند کے بلا واسطہ شاگرد، جن کا ان والا نظریہ ہوگا وہ ہوں گے دیوبندی، اور جن کا نظریہ ان سے ٹکرائے گا وہ خواہ دارالعلوم دیوبند پڑھ کے بھی آ جائیں، وہ پھر بھی دیوبندی نہیں ہوں گے۔ یہ معنی ہے ہمارے دیوبندی ہونے کا، اور اس کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ گجرانوالہ میں ایک شہر ہے نوشہرہ ورکہ،
تقریباً غالباً 6-7 سال قبل کی بات ہے. وہاں پہ میرا کچھ ساتھیوں نے جلسہ رکھا. جلسے کا بیان ظہر کے بعد تھا. میں ظہر سے قبل پہنچا تو وہاں ایک مدرسے میں غالباً اجمل المدارس یا کیا نام تھا، تو وہاں میں چلا گیا سونے کے لیے. ظہر کی نماز سے قبل جب میں اٹھا، اب 15-16 بندے اس علاقے کے آئے. ہم نے جی آپ سے مناظرہ کرنا ہے. میں اب سب کے نام نہیں بتا رہا، بلا وجہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ الجھن میں پڑے. 15-16 بندے آئے. میں نے کہا کس مسئلے پر؟ کیا جی حیات النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ میں آج مناظرے کے لیے نہیں آیا، بیان کے لیے آیا ہوں. کہا نہیں ہم نے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا آپ نے کرنا تھا یہ بات آپ پہلے کہہ دیتے تاکہ ہم مناظرے کی تیاری سے آتے. نہیں ہم نے کرنا ہے. اب مقصد کیا ہوتا ہے؟ چونکہ جلسے میں جانا ہے تو ہم شور کریں گے کہ مناظرہ نہیں ہوا، دوڑ گئے ہیں. اگر مناظرے میں بیٹھتے ہیں باضابطہ اجازت نہیں ہے، جلسے کا مجمع ادھر آئے گا، پھڈا ہوگا، انتظامیہ پرچے کاٹے گی اور آئندہ ہم بدنام کریں گے کہ اس شہر میں جو فساد ہوا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ نہ آتا تو فساد نہ آتا. حالانکہ فساد میرے جانے کی وجہ سے نہیں، فساد تو غلط ترتیب کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ہیں کون؟ کہا جی ہم دیوبندی ہیں. انہوں نے اپنی جماعت کا نام لیا. میں نے کہا ہم بھی دیوبندی ہیں. خیر جب ہماری بات چلی تو میں نے کہا تحریر کر لیں کہ مناظرہ کس پر ہونا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از وفات ہم زندہ مانتے ہیں، آپ نہیں زندہ مانتے، تحریر لکھ لیں. جیسے کیسے بحث کرتے کرتے خیر انہوں نے ایک تحریر لکھ لی. میں نے کہا اب اس عقیدے کو ثابت کس سے کریں گے؟ کہا جی قرآن و حدیث سے. میں نے کہا آپ خود کو دیوبندی کہتے ہیں، میں خود کو دیوبندی کہتا ہوں. ہمارا 2 باتوں میں اتفاق ہے. نمبر 1 میں بھی خود کو دیوبندی کہتا ہوں، آپ بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں. نمبر 2 دارالعلوم دیوبند کے عقیدے کو آپ بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، میں بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. لیکن جب ہمارا مناظرہ مباحثہ گفتگو ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو مناظرہ ہوا ہے غیر مقلدوں سے ہوا ہے. آپ کہتے ہیں ہمارا مناظرہ بریلوی سے ہوا ہے. آپ ہمیں کہتے ہو یہ بناسپتی دیوبندی ہیں، بریلوی دیوبندی ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں. تو پھر ہمارا آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ مسئلہ قرآن حدیث کا نہیں ہے. جب ہمارا 2 باتوں میں اتفاق ہے، نمبر 1 دیوبندی کی نسبت میں، نمبر 2 دیوبندیت کے عقیدے کے ٹھیک ہونے میں. جھگڑا صرف یہ ہے کہ دیوبند کا عقیدہ کیا ہے. آپ اکابرین علماء دیوبند کی عبارات سے اپنا عقیدہ ثابت کریں گے، میں آپ سے دلیل نہیں مانگوں گا، چونکہ میں مانتا ہوں کہ اکابر دیوبند کا عقیدہ ٹھیک ہے. بس میری شکست ہو جائے گی. اور جو میں نے عقیدہ پیش کیا ہے اکابر علماء دیوبند کی عبارات سے میں پیش کر دوں گا تو اس کا معنی کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کی شکست ہو جائے گی. قرآن حدیث کی ضرورت تو تب ہے نا جب ہم یہ کہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد قرآن حدیث کے خلاف ہیں، اس پر بات کریں. اب اس پر وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. بات معقول ہو رہی ہے نا، غلط تو نہیں ہو رہی. جب ہماری تھوڑی دیر گفتگو چلی تو لڑکوں میں اشتعال آیا تو ایک لڑکے نے نعرہ لگا دیا سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند. انہوں نے نعرہ لگا دیا اشاعت و توحید زندہ باد. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا نا. یہی میں چاہ رہا تھا. مجھے آپ پر گلہ نہیں ہے، آپ کہہ دو ہم دیوبندی نہیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب ہماری بات قرآن حدیث سے ہوگی. جب خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو پھر قرآن حدیث سے نہیں، پھر اکابر علماء دیوبند کی عبارات پیش کریں گے. اب یہ بات کو مشکل تو نہیں ہے نا. ہمارا بہت ساری باتوں میں مناظرہ کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے لوگ بہت بدنام کرتے ہیں، مناظرہ نہیں کرتا، ڈرتا ہے، دوڑ گیا ہے. میری عادت ہے کہ میں اپنے خلاف ہونے والے منفی پروپوگنڈے کی پرواہ نہیں کرتا. اگر ہمارا کام اللہ کے لیے ہے تو منفی پروپوگنڈے سے ڈر کے اپنی ذات کی لڑائی نہیں لڑنی. اور اگر اپنی یہ کام ذات کے لیے ہے تو پھر اس کام کرنے کا ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں. ابھی عصر کی نماز کے بعد مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں گھر گیا، گھر والے بیٹھے تھے. ایسی چھوٹی سی بات میں نے ان کو سمجھائی.
میں تھوڑے تھوڑے وقت میں بات سمجھاتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو یہ جو علماء آئے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں آئے کہ میرے پاس انگریزی اور سکول کی تعلیم ہے، اس وجہ سے نہیں آئے کہ میں بہت ماڈرن قسم کا آدمی ہوں۔ اصل میں بات کس پر چلی کہ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی ہے اس کا نام رکھا، تو کسی نے کہا دیکھو یہ نام تو بڑا پرانا سا ہے، قدیم سا ہے جو مولانا صاحب رکھا ہے، تمہیں تو یہ نام رکھنا چاہیے تھا۔ تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ عورتوں نے یہ بات کی ہے۔ اس پر میں نے ان کو بات سمجھائی کہ یہ جو علماء آئے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں کہ میں پرانی باتیں کر رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں آیا کہ میں کوئی نیا دین پیش کر رہا ہوں۔ ان کو آج پتہ چل جائے کوئی نیا دین پیش کرتا ہے میرے منہ پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ یہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ میں پرانی باتیں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو تمہیں عزت ملی ہے نا اس وجہ سے کہ پرانے قرآن سے ہمارا تعلق ہے، پرانی حدیث سے تعلق ہے، پرانی نماز سے تعلق ہے، پرانے خدا سے تعلق ہے، پرانے پیغمبر سے تعلق ہے۔ کوئی نیا خدا، نیا نبی، نئے دین کی بات کریں گے تو ہمارے منہ پر تو تھوکے گا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو پرانے نام ہیں ہماری عزت اس میں ہے، جو نئے نام ہیں ہماری عزت اس میں نہیں ہے۔ اگر مجھے دین پسند ہے تو میں اپنی اولاد کو پہلے دین پڑھاؤں گا، اگر ضرورت ہوئی تو کالج پڑھاؤں گا، نہ ضرورت ہوئی تو نہیں پڑھاؤں گا۔ اور جو عالم اپنی اولاد کو دین کی بجائے کالجوں میں ڈالتے ہیں ان کی اگلی نسلوں کا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے اور دین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے لوگ عزت کرتے ہیں دین کی وجہ سے، کون کرتے ہیں؟ کالج والے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ججز، سیاستدان، یہ دیندار ہے۔ اور جب میں اپنے بیٹے کو وہ بناؤں گا جو وہ ہیں، پھر ہمارے بیٹے کی وہ عزت کیوں کریں گے؟ وہ کیوں کریں گے عزت ہماری اولاد کی؟ میں ایک مرتبہ یہاں بیٹھا تھا، کراچی کے ڈاکٹروں کی جماعت آئی، مجھ سے پوچھا یہ آپ کا بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا چھوٹا ابھی تو قاعدہ وغیرہ پڑھتا ہے، حفظ کرے گا، تو آپ اس کو کالج نہیں پڑھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ مدرسے میں پڑھے ہیں یا کالج میں؟ کہا جی کالجوں میں۔ میں نے کہا میں کالج میں نہیں پڑھا، مدرسے میں پڑھا ہوں۔ آپ میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، اگر میں بھی کالجی ہوتا تو آپ میرے پاس نہ آتے۔ تو میں چاہتا ہوں جس طرح آپ کالج میں پڑھے ہیں میں مدرسے میں پڑھا ہوں، میری عزت آپ کرتے ہیں، آپ کے بیٹے کالج پڑھیں، میرا بیٹا مدرسہ پڑھے، پھر آپ کے بیٹے میرے بیٹے کی عزت کرے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو میرے بیٹے کی عزت اس میں ہے کہ وہ پڑھے جو میں نے پڑھا ہے، اس میں عزت نہیں ہے وہ پڑھے جو آپ پڑھتے ہیں۔ اگر میری اولاد آپ والا علم شروع کر دے گی تو اس کے پاس آپ کی اولاد پھر نہیں آئے گی، دونوں برابر سرابر ہو جائے۔ تو یہ بات ان کو سمجھ آئی۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے علماء کی اولاد کے کالج پڑھنے کے مخالف ہونا، یہ معنی نہیں ہے۔ بس اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، دیندار بناؤ، جب بڑے ہوں ضرورت ہو کالج بھی پڑھا لو، منع کون کرتا ہے؟ لیکن بنیاد دین ہو، بنیاد کالج نہ ہو، اس میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ خیر میں جو بات ان کو سمجھا رہا تھا تو مناظرہ کیوں نہیں ہوتا؟ اب اگر گفتگو ہو جائے ہماری ایسے مسلک سے جو بریلوی ہے، وہ بھی پیش کرتے ہیں قرآن حدیث، آپ بھی پیش کرتے ہیں قرآن حدیث، ہمیں اس پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ خود کو حنفی کہتے ہیں؟ کہیں گے جی ہاں۔ حنفیت کے عقائد اور مسائل قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ جی ہاں۔ ہم خود کو حنفی کہتے ہیں؟ جی ہاں۔ حنفیت کے عقائد قرآن و سنت کے ہم بھی مطابق سمجھتے ہیں؟ جی ہاں۔ اب جھگڑا کیا ہے؟ بحث اس میں ہے کہ عقیدہ اور مسئلہ آپ کا حنفیت والا ہے یا ہمارا حنفیت والا ہے۔ اس کے لیے اب قرآن حدیث نہیں چاہیے، کتب ائمہ احناف چاہیے۔ اگر اس کے مطابق آپ کا عقیدہ مسئلہ ہو تو آپ ٹھیک ہیں، اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہو تو ہم ٹھیک ہیں۔ یہ بات لمبی ہوگی یا مختصر ہوگی؟ بہت مختصر۔ اب کتنی آسان سی بات ہے، لیکن اس پر انہوں نے آنا نہیں، ہم نے مناظرہ کرنا نہیں، آپ نے ہم سے پوچھنا نہیں، ان کا میسج آپ نے بھی آگے چلا دینا ہے کہ مولانا الیاس گھومن صاحب مناظرہ نہیں کرتے۔ میں نے کب کہا میں کرتا ہوں؟ یا تو میں کرتا ہوں، میں کوئی دعوت دے رہا ہوں، پھر تو آپ مجھے بدنام کریں، میں تو کہتے نہیں کہ ہم کرتے ہیں مناظرے نہ ہونے کی ہماری بنیادی وجہ یہ ہے، اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں۔ میں خیر یہ کہہ رہا تھا، ایک بات سمجھ لیں کہ اکابر علماء دیوبند کون ہیں؟ مولانا گنگوہی، حضرت نانوتوی،
شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ شاگرد، ان کا نظریہ دیوبند کا نظریہ ہے۔ اس کے بعد اختلافات ہیں، ہم اس کو اکابر دیوبند کا نظریہ نہیں کہیں گے۔ اگر ان اکابر سے کوئی رائے منقول نہ ہو، اس کے بعد فیصلہ کریں گے اب دیوبندیت کا نظریہ کیا ہے۔ دوسری بات اب سمجھیں، وہ یہ کہ ایک ہے عقیدہ اور نظریہ، اور ایک ہے طریقہ کار اور پالیسی۔ عقیدہ اور نظریہ یہ الگ چیز ہے، طریقہ کار اور پالیسی یہ الگ چیز ہے۔ اسلام یورپ میں بھی وہی ہوگا، افریقہ میں وہی ہوگا، ایشیا میں وہی ہوگا، ہر بر اعظم میں اسلام ایک ہے، لیکن کس بر اعظم میں اسلام کا کام کیسے کرنا ہے وہ اپنے ماحول کے اعتبار سے طریقہ کار بدلتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کا ہفتہ وار اجتماع شب جمعہ کو ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پہ اب شب جمعہ کی بجائے شب اتوار شروع ہو گیا۔ شب جمعہ کیوں ہوتا تھا کہ ہمارے جمعے کی چھٹی ہے، جمعرات کو دیر تک جاگیں، فجر تک مرکز ٹھہریں، اشراق پڑھیں، 9-10 بجے گھر چلے جائیں، دفتر تو چھٹی ہے۔ اور جہاں پہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو وہاں پر شب جمعہ نہیں ہوگا بلکہ شب اتوار ہوگا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ تبلیغی جماعت کے 2 ملکوں میں لڑائی ہے، بھئی وہاں طریقہ کار وہ مناسب ہے اور یہاں طریقہ کار یہ مناسب ہے۔ اسی طرح آج سے 50 سال پہلے نہ بلکہ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اگر 70 سال پہلے پاکستان اور ہندوستان بنگلہ دیش اگر ایک ہے، اس وقت کی پالیسی اور تھی۔ اب پاکستان مستقل ملک بن گیا ہے تو یہاں کام کی پالیسی اور ہوگی۔ اب اس وقت کی پالیسی الگ ہے، آج کی پالیسی الگ ہے۔ ایک دور وہ تھا جب ہمارے اکابر نے کام کیا تو اس وقت انگریز کی حکومت تھی، اب کام کا طریقہ اور تھا۔ اب انگریز کی حکومت نہیں ہے، اب کام کا طریقہ اور ہے، لیکن عقیدہ وہی تھا، وہاں والا بھی آج والا بھی۔ عقیدہ دنیا میں ایک ہے، تبلیغی جماعت کا الگ نہیں ہے۔ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں عقیدہ اور نظریہ یہ الگ چیز ہے، طریقہ کار اور پالیسی یہ الگ چیز ہے۔ کس موقع پر آپ نے کون سی بات کہاں کہنی ہے، یہ بالکل الگ تھلگ چیزیں ہیں۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، بات آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا تھا یہ آپ حضرات مجھ سے بھی شاید زیادہ سمجھتے ہوں گے۔ انگریز کے ساتھ شاملی کے محاذ پر جہاد ہوا، ہمارے بہت سارے حضرات اس میں شہید ہوئے، ظاہراً نتیجہ ہمارے خلاف نکلا، اس کی فتح تھی ہماری شکست تھی، ظاہری نتائج بالکل اس طرح کے تھے۔ حضرات نے مشورہ کیا، ادارہ بن گیا، تعلیم شروع ہو گئی۔ وہ سمجھے کہ اگر ہم مسلح جنگ کریں گے تو ہماری جو کچھ قوت بچی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے کچھ وقت کے لیے مسلح جنگ کو روک دیں اور آئندہ اپنی نسل کو تیار کریں، کبھی اسباب اللہ دے گا تو پھر مسلح جنگیں بھی ہو جائیں گی۔ اس دارالعلوم دیوبند نے روک لیا اور اپنی قوت کو بچا لیا، مدارس میں بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے تحریکیں دنیا میں کتنی نکلیں وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن کس کو کہاں پر جواب کیسے دینا ہے یہ طریقہ کار اور پالیسی ہے۔ نمبر 1، حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم سے میری ملاقات تھی۔ حضرت مجھے فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ انگلینڈ میں بریلویوں نے دیوبند کے خلاف انگلینڈ کی حکومت کی ذہن سازی کی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہندوستان میں تمہارے ساتھ لڑتے تھے۔ اب انہوں نے انگلینڈ مدارس بنا لی ہیں، مساجد بنا لیے، مراکز بن رہے ہیں، خانقاہیں بن رہی ہیں۔ جب یہ طاقت کے اندر آئیں گے تو پھر تمہارے ساتھ یہاں بھی لڑیں گے، اس لیے ان کو کنٹرول کرو۔ یہ بہت خطرناک چال تھی، یہ بات ان کو سمجھ بھی آئی، تو انہوں نے پھر ایک سوال نامہ مرتب کیا اور تبلیغی مراکز، خانقاہیں، مساجد، مدارس کو بھجوایا کہ ہمیں اس کو پر کر کے دو، فارم فل کرو، جواب دو۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا، اس کے بننے کی وجہ کیا ہے۔
علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہ نے مجھے فرمایا کہ مجھ سے وہاں کے تبلیغی احباب نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی باقی سوالات کے جوابات تو ہم دے لیں گے، یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہم کیا لکھیں کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا؟ اب علامہ صاحب فرمانے لگے آپ اس کا جواب یہ دو کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو جو ہندوستانی تھے یہ سارے مل کے انگریز سے لڑائی کر رہے تھے، اور نوجوان جو لڑکے تھے وہ جنگ میں آ گئے، لڑنا شروع ہو گئے، ہندوستان کا ایک ماحول بن گیا لڑائی کا۔ تو ہمارے بزرگ بیٹھے تو ان نے کہا اب ان کو لڑائی سے کیسے روکیں؟ تو ان نے پھر ایک دارالعلوم دیوبند مدرسہ بنا لیا تاکہ نوجوان لڑنا چھوڑ دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ اب وہاں یہی جواب مناسب تھا نا۔ اب آپ یہ کہو کہ علامہ صاحب بک گئے ہیں، دیکھو غیرت ہی ختم ہو گئی ہے، کتنی غلط بات کہہ دی ہے۔ وہاں یہی جواب بنتا تھا نا، اس جواب سے وہاں ہم نے اپنے مدارس اور خانقاہوں کو بچانا تھا۔ تو وہ فرمایا کہ ان حضرات نے مشورہ کیا کہ مدرسہ بناؤ تاکہ نوجوان لڑنا چھوڑ دیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ علامہ صاحب اپنا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں یا ایک وقتی پالیسی بتا رہے ہیں؟ یہ ہے پالیسی۔ 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی، پاکستان کے علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا، یہ جہاد ہے، جو فوجی لڑے گا وہ شہید ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے علماء نے فتویٰ دیا فساد ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، فساد ہو رہا ہے۔ مفتی ماموسہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سن 65 کی جنگ کو آپ جہاد فرماتے ہیں، دارالعلوم دیوبند والے فساد کہہ رہے ہیں، اب ہم آپ کی بات مانیں یا دارالعلوم دیوبند والوں کی بات مانیں؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس 65 کی جنگ میں پاکستان سے لڑنے والا مسلمان فوجی ہے، مقابلے میں ہندوستان کا کافر فوجی ہے۔ تو جب مسلمان فوجی کافر فوجی سے لڑے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ جہاد۔ ہندوستان سے کافر لڑ رہا ہے مسلمان سے، تو جب کافر مسلمان سے لڑے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ فساد۔ اس لیے انہوں نے ٹھیک کہا کہ وہ فساد کر رہے ہیں اور ہم نے ٹھیک کہا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ مفتی صاحب پالیسی بتا رہے ہیں یا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ اب یہ عقیدہ الگ ہوتا ہے اور پالیسی الگ۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم دو قسم کے اختلافات کا شکار ہوتے ہیں۔ کون کون شکار ہوتا ہے یہ وضاحت میں نہیں کروں گا، یہ آپ نے خود سمجھنا ہے۔ ایک مسئلہ کیا بنتا ہے کہ ہمارے بہت سارے حضرات جو ہمارے کام کی قیادت کرتے ہیں، ایک غلط فہمی ان کو ہو جاتی ہے اور ایک غلط فہمی ہمیں ہو جاتی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں۔ غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ مثلا المحنت علی المفند، یہ ہماری کتاب ہے جو علماء دیوبند کے متفقہ دستاویز ہے۔ انشاءاللہ صبح 8 بجے اسی کا سبق ہوگا انشاءاللہ، آپ اس کو پڑھیں گے، المحنت سمجھیں۔ اب المحنت میں ہمارے عقائد اور نظریات ہیں، ہمارا طریقہ کار اور کام کی پالیسی نہیں ہے۔ ہمارے بعض حضرات فرما دیتے ہیں المحنت یہ وقتی چیز تھی، اس وقت کی ضرورت تھی، ایک پالیسی تھی، حالات سے نمٹنا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدے کی کتاب ہے یا پالیسی کی ہے؟ تو عقیدہ بدلتا ہے، پالیسیاں بدلتی ہیں نا۔ اس لیے جیسے المحنت آج سے کچھ سال پہلے تھی، اسی طرح یہ آج بھی ہے، اسی طرح آئندہ نسلوں کے اندر ہوگی، کیونکہ یہ کتاب عقیدے کی ہے، پالیسی کی نہیں ہے۔ اب جب ہم عقیدہ پڑھانا شروع کریں گے تو کوئی بندہ آپ کو یہ بات کہہ دے گا یار یہ وقتی ضرورت تھی، کیا مولانا گھومنے شروع کر دیا، تم بیوقوف ہو جو پیچھے چل پڑے ہو۔ آپ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ہمیں استاد جی نے فرمائی ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بات ادب سے عرض کریں کہ استاد جی یہ بات عقیدے کی ہے یا پالیسی کی کتاب ہے، یہ نظریہ ہے یا طریقہ کار ہے؟ اگر تو نظریہ ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں بدلتا، اگر تو عقیدہ ہے وہ حالات کے ساتھ نہیں بدلتا۔
اگر پالیسی اور طریقہ کار ہے تو وہ حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، طریقہ کار بدلتا رہتا ہے۔ تو عقیدہ، نظریہ، طریقہ کار اور پالیسی، ان دو باتوں میں فرق سمجھ آ گیا۔ عقائد اور نظریات نہیں بدلتے، طریقہ کار اور پالیسی بدلتی رہتی ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ جو مولانا قاسم نانوتوی، حضرت شاہ ولی اللہ نے کام کیا۔ ایک دور وہ تھا جو مولانا نانوتوی رحمہ اللہ نے شیخ الہند نے کیا۔ ایک دور آج کا ہے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کا، حضرت شیخ الہند کا اور آج کے دور کا عقیدہ تبدیل نہیں ہوگا، لیکن کام کرنے کا طریقہ کار بدلتا رہے گا، پالیسی تبدیل ہوتی رہے گی۔ تو پالیسی الگ چیز ہوتی ہے، عقیدہ الگ چیز ہے۔ اب جو اس وقت ہم موجود ہیں، ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ اکابر علماء دارالعلوم دیوبند کا عقیدہ کیا ہے۔ نمبر دو، اکابر علماء دارالعلوم دیوبند کی پالیسی کیا ہے۔ جب ہم عقیدہ دیکھیں گے تو موجودہ اکابر کو دیکھیں گے یا گزشتہ کو؟ گزشتہ کو۔ اور جب پالیسی دیکھیں گے پھر گزشتہ کو یا موجودہ کو؟ موجودہ۔ اس بات کو سمجھیں، اس الجھن کو دور کریں کہ پالیسی اور عقیدے میں کیا فرق ہے۔ ہم عقائد میں موجودہ کو دیکھتے ہیں، عقائد میں موجودہ کو نہ دیکھیں۔ عقائد تو مرتب ہیں، اکابر کے موجود ہیں۔ ہاں پالیسی موجودہ حالات میں دیکھیں۔ اب ہم نے کام کرنا ہے، اب ہمارے بزرگوں کی پالیسی کیا ہے۔ ہم نے اگر مدارس کی لائن میں جانا ہے تو پالیسی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی کیا ہے۔ ہم نے سیاسی میدان میں جانا ہے تو پالیسی جمعیت علماء اسلام کی کیا ہے۔ اگر ہم نے تبلیغی کام کرنا ہے تو بجائے اس کے ہر بندہ اپنا الگ گروپ بنائے، مستقل ہماری تبلیغی جماعت موجود ہے، ان کی پالیسی کیا ہے۔ اگر ہم نے کوئی صلاحی کام کرنا ہے تو خانقاہ مشائخ کی موجود ہیں، خانقاہوں کی پالیسی کیا، اس کو دیکھ لیں۔ اب پالیسی کے لیے ہم موجودہ حضرات کو دیکھیں گے، لیکن عقائد میں موجودہ کو نہیں۔ عقائد وہی جو ہمارے اکابر کے موجود تھے اور عقائد لکھے جا چکے ہیں۔ آپ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم تو وہی ہوگا جو آج سے 1500 سال پہلے ہے، یا کوئی نیا قرآن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ صحابہ کرام کے لہجے کا پتہ ہے؟ نہیں۔ اب قرآن پڑھیں گے تو کس لہجے میں پڑھنا ہے؟ اب آپ کسی اچھی سی قاری صاحب کو دیکھ لیں۔ لیکن قرآن تو نہیں نا بدلنا، لہجہ بدل سکتا ہے۔ لہجے میں مخارج کا خیال ہونا چاہیے۔ ایسا لہجہ جیسے مخارج ٹوٹ جائیں، اس لہجے کو تو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، قرآن کریم نہیں بدلے گا، قرآن کریم کے پڑھنے والے قراء کا لہجہ بدلتا رہے گا۔ عقیدہ، نظریہ نہیں بدلے گا۔ عقیدے کو امت تک پہنچانے کے لیے پالیسی اور طریقہ کار یہ بدلتا رہے گا۔ ان دونوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ عقیدہ اور نظریہ الگ ہوتا ہے، طریقہ کار اور پالیسی الگ ہوتی ہے۔ ان دونوں میں ہم فرق کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور کام کی آپ کو ترتیب سمجھ آئی۔ جو ہم نے جمع کیا نا آپ کو، یہ پہلی نشست جو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں اصل میں چاہتا تھا مختصر کرنے کے بجائے بات تھوڑی سی کھولوں تاکہ الجھن پیدا نہ ہو اور آپ کے سامنے دونوں چیزیں سمجھ آ جائیں۔ تو ہم جب خود کو دیوبندی کہیں گے تو اس سے مراد وہ عقائد ہوں گے جو شیخ الہند کے اساتذہ اور شیخ الہند کے بلا واسطہ شاگردوں کے، بس یہ ہوں گے ہمارے علماء دیوبند کے عقائد۔ اور جب ہم کہیں گے ہم دیوبندی ہیں تو کام کرنے کے لیے اب پالیسی اس دور کی نہیں ہوگی، پالیسی موجودہ دور کی ہوگی۔ حالات کے بدلنے سے کام کی پالیسی تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اس کا ہمیں خیال کرنا بے حد ضروری ہے۔ پھر جن حضرات جو حضرات کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کو، میں اس پر پھر بعد میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، طریقہ اور عقیدہ، یہ دو چیزیں آپ ذہن نشین فرما لیں، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ ہمارے جو موجودہ وقت میں کام کرنے والے اکابر اور ہمارے علماء ہیں، ہم ان کے تجربات کو سمجھیں، صرف اپنے علم کا روب نہ جاڑیں، اپنے مجمع کو نہ دیکھیں، اپنی مقبولیت کو نہ دیکھیں۔ ایک ہوتا ہے علم، تقوی اور مجمع،
اور ایک ہوتا ہے علم اور تجربہ۔ بعض چیزوں کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض کا تعلق تجربے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں کہ جو بند کمرے میں ہیں، ان کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کو لوگ کم سنتے ہیں، ہمیں زیادہ سنتے ہیں۔ یہ ہمیں جو لوگ زیادہ سنتے ہیں یہ ہمیں عجب کا شکار کر دیتے ہیں۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے، میں بہتر سمجھتا ہوں۔ حالانکہ ایک تجربہ ہوتا ہے اور ایک بندے کی علم اور مقام ہوتا ہے۔ علم اور مقام الگ چیز ہے اور تجربہ الگ چیز ہے۔ جب آپ اچھے فنون پڑھیں گے، جب آپ اچھی طرح علوم میں دسترس حاصل کریں گے، پھر آپ میدان میں نکلیں گے تو میدان میں آپ سے پہلے ایسے حضرات موجود ہوں گے کہ جن کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، تو آپ اپنے علمی گھمنڈ کی بجائے ان کے تجربات پر اعتماد کریں گے تو مسائل کم ہوں گے اور آپ کے مسائل حل زیادہ ہوں گے۔ مسائل پیش کم ہوں گے اور آپ کے مسائل حل زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کا آپ نے اچھی طرح خیال کرنا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے اس کی بہت ساری مثالیں بھی دیا کرتا ہوں کہ علم اور مقام کیا ہوتا ہے اور تجربہ کیا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت سے آپ کو 50 نمازیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ 50 نمازیں۔ کیا حضور اللہ سے درخواست کرا کچھ نمازیں کم کروا لیں؟ یہ لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، میرا تجربہ ہے۔ آپ نے درخواست کی 45 ہوگی، درخواست دیتے دیتے بالآخر 5 رہ گئی۔ اب بات سمجھیں، علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے اور مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے۔ مشورہ دینے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور مقام زیادہ ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تجربے کی وجہ سے ان کے مشورے پر اعتماد فرمایا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 50 کی بجائے ہمیں نمازیں 5 مل گئیں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے علم میرے پاس ہے، مقام میرے پاس ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، آج نمازیں کتنی پڑھنی پڑتی اور مشکل پیش آتی نا۔ اس لیے آپ مقام اور علم کی بجائے اپنے حضرات کے تجربات پر اعتماد فرمائیں۔ یہ جس میدان میں لگے ہیں ان نے عمریں کھپائی ہیں، بعض ان کی تیسری نسل اس میدان کے اندر ہے، تو اس میدان کے ان کے تجربات ہم سے زیادہ ہیں، تو ہم اس میدان میں ان کے تجربات پر اعتماد کریں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ اور مثال پیش کیا کرتا ہوں کہ خود ہمارے گاؤں میں ہم خود طالب علم تھے اور پڑھتے تھے، تو ایک طالب علم آیا، یہ ہمارے ساتھ قریب جگہ ہے چکیرا، بہت قریب مدرسہ ہے، وہاں اس نے پڑھنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ بعض طلباء کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں جمعہ مل جائے تاکہ ہم تھوڑا بہت کرایہ اور خرچہ بھی جمع کر لیں اور ہمیں بولنے کا سلیقہ بھی آ جائے۔ تو ان کو ہمارے گاؤں کا جمعہ مل گیا۔ جب انہوں نے پہلا جمعہ پڑھایا تو بازو بھی انہوں نے چڑھا لیے، کھڑے ہو کے تقریر فرمائی اور عنوان بہت سخت رکھا۔ جب بیان سے فارغ ہوئے تو ہمارے گاؤں کے جو تبلیغی جماعت کے امیر صاحب تھے انہوں نے گھر بلایا، چائے پلائی اور انہوں نے 2 لفظوں میں ایک جملہ سمجھایا۔ انہوں نے کہا بیٹا تو حق نواز نہیں اور یہ جھنگ نہیں، تو حق نواز نہیں اور یہ بعض بیان جھنگ میں سجتے ہیں، سرگودے بھی نہیں سجتے، اور بعض باتیں حق نواز فرمائیں تو ٹھیک لگتی ہے، تیری زبان سے ٹھیک نہیں لگتی۔ اس لیے اگر آئندہ جمعہ تو نے یوں پڑھایا تو گاؤں والے تجھے یہاں سے فارغ کر دیں گے، اور یہی ہوا، آئندہ جمعے اس کی چھٹی ہوگی۔ اب یہ جو امیر صاحب نے بات فرمائی ہے کیا مولانا حق نواز صاحب کے مخالف ہیں؟ وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بعض باتیں بعض بندوں کو سجتی ہیں، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ میرا پرسوں سفر تھا، پرسوں سے پہلے شاید ہفتے کو، نارووال کا۔ میں راستے میں ایک جگہ پسرو رکا کھانے کے لیے، تو مجھے کچھ احباب نے کہا جی ہم
یہاں جمع تھے اور ہم نے ایک بہت بڑے عالم کا نام لیا، ہم نے ان کو بلایا تو ہم نے پوچھا اس وقت حضرت المیہ کیا ہے، علماء دیوبند کتنے ہیں لیکن کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ یہ ہمارے جو موجودہ علماء ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تو بالکل صحیح وارث ہیں، علوم ان کے پاس ہیں، لیکن حضور کے اخلاق کے وارث نہیں رہے، ان میں حضور والے اخلاق نہیں رہے۔ مجھے کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ بڑے ہیں یہ بات کہہ سکتے ہیں، میں چھوٹا ہوں، میرے بھی اوقات نہیں ہے کہ میں یہ جملہ کہوں۔ وہ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا بندے کو اپنی اوقات کے مطابق بولنا چاہیے نا، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں علماء پر تنقید شروع کر دوں کہ ان میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ بڑے ہیں، ان نے تنقید برائے اصلاح فرمائی ہے، ان کو زیب دیتی ہے، میں تنقید برائے اصلاح عرض کروں گا تو ابھی میرا مقام نہیں ہے، اوقات میں رہنا چاہیے۔ اوقات میں رہیں گے نا تو پھر کبھی الجھن نہیں ہوتی، پھر بندے کو کبھی مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ میں خیر اس لیے عرض کر رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے جتنے حضرات مثلاً کام کرنے والے ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، میدان سیاست میں ہے، وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے اسمبلی کے تقاضوں کو سمجھتے، ہم وہاں گئے بھی نہیں اور وہاں کے تقاضے سمجھتے بھی نہیں۔ جن مسائل کا ان کو سامنا لینا، ان مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا تو شاید ہماری زندگی میں کیا ہوتا۔ جن جگہوں سے وہ گزر رہے ہیں نا، ان جگہوں پر ہم ہوتے نا تو نہ معلوم ہم کتنے پیسوں میں بکتے، کتنے اخلاقیات تباہ ہوتے، ہماری راتیں پتہ نہیں کہاں گزرتی۔ یہ ان کا مقام ہے کہ ایسی جگہ پر بیٹھ کر بھی وہ الحمدللہ جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ میں بھی اس سفر میں تھا تو مجھے کچھ علماء نے موجودہ حالات کے مطابق کہا بھئی آپ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ان کے بارے میں نے کیا کہنا ہے؟ پنجاب کی اسمبلی میں اس وقت مولانا کا ایک بھی ایم پی اے نہیں تھا، اور پنجاب حکومت نے خواتین بل پاس کیا تھا، اور کتنا سخت تھا ہم سب کو پتہ ہے۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بھی ایم پی اے نہیں تھا، مولانا کی شفقت ہے کہ انہوں نے یہ بل پاس ختم کروا دیا، ورنہ عورتیں فون کر دی تو ہمیں کڑے لگے ہوتے۔ میں نے کہا یہ مولانا کی محنت ہے، اس پر ان کا شکریہ ادا کریں، اور اگر ہم نے 5-6 کو یہاں پر ایم پی اے دیے ہوتے تو ان کی طاقت اور زیادہ ہوتی۔ میں نے کہا بھی اسمبلی کے اندر مسئلہ پیش آیا ہے تو مولانا نے تھوڑی سی محنت کی ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب دکانداری آپ کیوں چمکاتے ہیں؟ محنت اس بندے کی ہے، کام انہوں نے کیا ہے، مسئلہ انہیں حل کروا لیا ہے، اب ہم احتجاج جلوس کس چیز کے نکال لیں؟ بعض کام ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بعض کام ہوتے ہیں ہمارے اپنی ذات کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں اپنی اوقات کے اندر رہنا چاہیے۔ میں نے کہا بھی ہم تو ان کے مشکور ہیں، اور کوئی آپ کو گلا؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی گلا نہیں، مجھے گلا تب ہوتا کہ مولانا صاحب الیکشن لڑتے میں 10 لاکھ روپیہ دیتا، مولانا صاحب الیکشن لڑتے میں کو 2 ایم پی اے دیتا، پھر میں گلا بھی کرتا ہم نے پیسے بھی دیے، بندے بھی دیے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ میں گالیاں دیتا ہوں اور پھر ان پر گلے بھی کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار یہ کام ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تو جہاں بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید طاقت عطا فرمائے، اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ آپ میں سے کوئی ان کا مخالف ہے، کوئی ان کا موافق ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں جب خیبر پختونخوا دورے پر جاتا ہوں تو حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم کے پاس بھی جاتا ہوں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے پاس جاتا ہوں، میں ان کو بھی اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، ان کو بھی اپنا بزرگ سمجھتا ہوں۔ وہ بڑے ہیں، وہ آپس میں اختلاف رائے کر بھی لیں تو ہمیں جچتا نہیں ہے کہ ہم ان کی اختلاف رائے پر حاشیے چڑھا کے مزید اپنی جمعیت اور جماعت کو تقسیم کریں، یہ ہمیں نہیں زیب دیتا۔ ہماری خاموشی ہی بہتری ہے اور اسی کے اندر ہماری عافیت ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم ان پر تنقید کریں گے تو ہمیں قیامت کے دن اس تنقید کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم جو الزام لگائیں گے ہمیں قیامت کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، یہ ہمارا وفاق ہے، اس کو چلانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 سال بعد کے لوگ ہیں۔ بھئی اب وفاق کو دیکھیں اور پھر سکول اور کالجز کے نظام تعلیم کو دیکھیں
تو اس کے بعد احساس ہوگا کہ وفاق کتنا اچھا ادارہ ہے، کتنا مضبوط ادارہ ہے۔ ہماری جماعت تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، ہم ہمیشہ خامیاں دیکھتے ہیں اور خوبیاں نہیں دیکھتے، ہمیشہ۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا ابھی تک ہم نے تبلیغی جماعت کو کبھی نہیں دیکھا کہ نے رائے بین کے اسٹیٹ سے جہاد کی بات کی ہو۔ میں نے کہا تبلیغی جماعت جہاد کے لیے بنائی ہے؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اعتراض کیوں ہے؟ بھئی اعتراض تو تب ہوتا ان نے عسکری جماعت بنائی ہوتی، عسکریت کے نام پہ آپ کو جمع کرتے، عسکریت کے نام پر آپ سے پیسے لیتے اور پھر عسکریت کی بات نہ کرتے تو آپ کہتے یار ہمیں بلایا کس لیے تھا اور دیکھو کہا کیا ہے۔ پھر آپ کا اعتراض بھی ٹھیک تھا۔ بھائی انہوں نے جماعت بنائی ہے، لوگ نماز پڑھیں، لوگ روزہ رکھیں، لوگ قرآن سمجھیں، لوگ دین پر آئیں، مدارس کی طرف آئیں، گناہوں سے توبہ کریں، اس کے لیے بنائی ہے نا۔ وہ اپنے اس کام کے اندر الحمدللہ کامیاب ہیں اور بہت اچھی طرح کامیاب، بہت اچھی طرح۔ اتنا کام کیا ہے کہ جس کی ہمارے سامنے کوئی مثال نہیں ہے کہ ہم اس کو پیش کر سکیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں ایک بار پشاور گیا تو مجھے ایک پشاور کے مولانا صاحب فرمانے لگے کہ ہمارا دیوبند کا کالجوں یونیورسٹیوں میں خاص کام نہیں ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ میں نے کہ یونیورسٹی اور کالج کے اندر تبلیغ جماعت کا کام ہو رہا ہے؟ کہتا جی ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے؟ یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ تبلیغی جماعت کو اپنی جماعت نہیں سمجھ رہے۔ اگر آپ اس کو اپنی جماعت سمجھ دینا تو آپ کہتے ہیں ہمارا کالجوں کے اندر بھی الحمدللہ کام ہے۔ مجھے کوئی بندہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ ہمارا دین کا کام ہر شعبے میں۔ اسمبلی میں جاؤ جمعیت بیٹھی ہے، یونیورسٹی میں جاؤ تبلیغی جماعت بیٹھی ہے، کسی اور جگہ پر جاؤ ہمارے اور بزرگ بیٹھے ہیں۔ جب یہ سارے ہمارے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کام ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، ہمارا کام ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو جو کام ان نے کیا ہے اس کام کی ان کی اپنی پالیسیاں ہیں، اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ تو ایک ہوتا ہے عقیدہ اور نظریہ اور ایک ہوتا ہے طریقہ کار اور پالیسی۔ عقائد اور نظریات الگ چیز ہوتی ہیں اور طریقہ کار اور پالیسی الگ چیز ہوتی ہے۔ ہم نے جب بھی کام کرنا ہے تو ہم نے ان دو چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت، حنفی اور دیوبندی، ہم اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہیں اور خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ ہم دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک تو اصلی وجہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمیں جو علم، عمل، دینی سمجھ ملا ہے یہ ان علماء کی برکت سے ہے کہ جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند کے ساتھ تھا، اس لیے ہم اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہیں اور خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری ہماری اس دور میں مجبوری کیا ہے؟ مثلا اگر ہم لوگ وقت لگانا چاہیں سال، 7 ماہ، 4 ماہ، چلہ اور سروزہ، ہم کس جماعت کے ساتھ لگائیں گے؟ جی یہ کون ہے؟ کبھی آپ نے رائے بین کے اسٹیج پر دیکھا ہو کہ دیوبند کے علاوہ اور مسالک کے لوگ بھی بیٹھے ہوں؟ تو یہ اجتماع کن کا ہوتا ہے؟ دیوبند کا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے دیوبند کا۔ اور اگر کوئی بندہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہو، رائے بین کے اجتماع سے منسلک ہو اور پھر وہ لوگ کہیں نہیں جی ہم تو خود کو دیوبندی نہیں کہتے، ان کو چاہیے پھر رائے بین کے اجتماع پر 2 شیعہ بٹھائیں، 2 بریلوی بٹھائیں، 2 اہل حدیث بٹھائیں، 2 اور بٹھائیں۔ کیوں؟ بھئی یہ امت کا اجتماع ہے، یہ دیوبندیوں کا اجتماع نہیں ہے۔ قبول کریں پھر۔ تو جب آپ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کہہ دیں دیوبندیوں کا اجتماع ہے، پھر کہنے میں کیا حرج ہے؟ جمعیت علماء اسلام نے 7 سالہ جمعیت کا اجتماع کیا، اس میں شیعہ بھی آئے، ایسی ہے، عیسائی بھی بلائے، سارے بلائے نا۔ آپ نے اعتراض کیا، اب کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ پھر آپ قبول کر لیں، پھر قبول کر لیں، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یا تو اعتراض کریں تو یا قبول کریں، کسی طرف بات کو لگائیں نا۔ ہم یہ دوگلی پالیسی سے نکلنے کی کوشش کریں
ایک جگہ پر آئیں گے تو آپ کو راحت ملے گی. میں اس کی مزید وضاحت کروں گا تاکہ آپ بات اچھی طرح سمجھے. ہماری پالیسی، ہمارا کام کیا، مستقل ہمارا اس پر ایک سبق ہونا ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. میں صرف گزارش کر رہا تھا، ہمارا تعلیمی بورڈ یہ اچھا اگر ہم کی الیکشن میں حصہ لینا چاہیں اور اپنی جماعت کے ساتھ لینا چاہیں تو کون سی جماعت ہوگی؟ یہ کون ہے؟ آپ کہتے خود کو دیوبندی نہیں کہنا. اچھا اگر ہم اپنا مدرسہ علمی اعتبار سے کسی بورڈ کے ساتھ اس کا الحاق کرنا چاہیں تو بورڈ کون سا ہوگا؟ وفاق کا. یہ کن کا ہے؟ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بات ہمیں نہیں سمجھ آ رہی نا، کوئی بندہ ہمیں سمجھائے. میں کہتا ہوں آپ اس الجھن سے نکلیں اور صاف صاف بات کے اوپر آ جائیں. ہمارے ہاں اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث، ایسے ہی ہے نا. اگر یہ دیوبندی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ 5-6 جماعتیں کیوں ہیں؟ اس کا معنی کہ ہر جماعت کا اپنا وجود ہے اور مسلک کی بنیاد پہ وجود ہے. ایسے ہی ہے. ہمارے یہاں تعلیمی بورڈ ہیں تو کتنے ہیں؟ 5. ہمارا وفاق المدارس العربیہ، کسی کا وفاق تنظیم المدارس، کسی کا وفاق المدارس سلفیہ، کسی کا رابطۃ المدارس، کسی کا وفاق المدارس شیعہ. تو وفاق تو 5 ہیں. یہ جو 5 وفاق ہیں یہ کوئی ہم نے بنائے ہیں؟ ہمارے بڑوں نے بنائے ہیں. اگر دیوبندی کو نسبت کچھ بھی نہیں ہے تو 5 وفاق کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. پھر وفاق المسلمین کے نام پر ایک وفاق بنا لیں. ہم لڑیں، ہم جھگڑیں تو آپ اعتراض کریں، ہم تو نہیں لڑتے جھگڑتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے. ہمارا یہ مرکز اہل السنت والجماعت، یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ ملحق ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ شرائط الحاق و بقائے الحاق. شرائط الحاق 12 شرائط ہیں اگر آپ اپنا مدرسہ وفاق المدارس کے ساتھ ملحق کرنا چاہیں. 12 شرائط. ان میں شرط نمبر 1 کیا ہے؟ ادارہ کا مسلک عقائد اہل سنت والجماعت مطابق تشریعات فقہ حنفی و سلف صالحین اکابر علماء دیوبند ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کا الحاق کب ہوگا؟ جب آپ کیا ہوں؟ جب پھر میں کہتا ہوں دیوبندی تو آپ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے. مجھے آپ پابند کرتے ہیں نہیں دیوبندی کو لکھو گے تو آپ کا مدرسہ الحاق کریں گے، وگرنہ نہیں کریں گے. تو مجھے ایک طرف رکھو نا. گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں آپ ہمارا مدرسہ ملحق ہے، آپ کا بھی ہے. ہمارے مدرسے میں ایجنسی آئیں چیکنگ کے لیے اور آپ کے مدرسے میں پوچھے جی آپ کون ہو؟ وہ جو مسلمان. کہتے مول صاحب وہ تو ہمیں پتہ یہ مسلمان ہو، ویسے تھوڑا مسلک کی ہے، ہم مسلک کے قائل نہیں ہیں، بالکل سیدھے مسلمان ہیں. انہوں نے کہنا ہم سمجھتے تم کتنے سیدھے مسلمان ہو، تم بتاؤ کیا ہو؟ دیوبندی. ہاں اب ٹھیک کہا نا، اب ٹھیک کہا نا. دیوبندی نہ کہیں وفاق الحاق قبول نہیں کرتا، دیوبندی نہ کہیں کوئی ایجنسی قبول نہیں کرتی، پھر ہم کہیں کیا؟ اور جب ہم کہتے ہیں ہم دیوبندی، کہتے ہیں اسے پھر کہ بو آتی ہے یہ نہ کھو. مطلب اتنی بو آتی ہے تو اس شرط کو ہم ختم کر دیں، اس کو ختم کر دیں. اس میں کتنی آسان سی بات ہے. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم نے کہا یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ ہمارا تعلق اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے. ہم اہل سنت بھی ہیں، والجماعت بھی ہیں، حنفی بھی ہیں اور دیوبندی بھی ہیں. یہ بات ذہن نشین ہو گئی. اس لیے آپ کو کبھی بھی دیوبندی کہلوانے میں الجھن نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ آپ دیوبندی اہل سنت بھی فخر سے کہو، والجماعت بھی فخر سے کہو، احناف بھی فخر سے کہو اور دیوبندی بھی فخر سے. اس میں الجھن میں آپ کبھی نہ پڑو. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے اس وقت موجودہ حالات میں 2 اعتراض ہیں جو بڑی شدت کے ساتھ دیوبندیوں پر کیے گئے ہیں. 2 الزام ہیں جو بڑی شدت کے ساتھ لگائے ہیں. ان میں ایک الزام یہ ہے کہ دیوبندی یہ دہشت گرد ہیں، ملک میں قتل و غارت کرتے ہیں، یہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور یہ ملک میں تباہی مچا رہے ہیں. اور دوسرا الزام کیا ہے کہ یہ لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں،
امت کو توڑ رہے ہیں، پوری دنیا میں بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ جب یہ دو الزام لگے تو ہم نے فوراً ریورس گیئر لگایا اور ہم نے کہا جی ہم خود کو دیوبندی نہیں کہتے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ یعنی اس کا معنی کہ الزام قبول کرتے ہیں اور دیوبندی نہیں کہتے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارا موقف ان حالات میں یہ ہے کہ ہم دہشت گردی بھی نہیں کرتے، پاکستان سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج بھی نہیں کرتے، ملک میں قتل و غارت بھی نہیں کرتے، پاکستان کے خلاف ذہن سازی بھی نہیں کرتے، بلکہ بلا وجہ مقدمات کا سامنا کر کے پھر بھی ملک کے خلاف نہیں بولتے، بلا جواز گرفتاریاں ہوتی ہیں، ہم جیلیں کاٹتے ہیں پھر بھی ملک کے حق میں بات کرتے ہیں۔ ہم دہشت گردی نہ پھیلاتے ہیں، نہ دہشت گردی کو برداشت کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے فرقہ واریت کا، اگر فرقہ واریت کا معنی اپنا عقیدہ اپنی مسجد میں بیان کرنا ہے تو ہم فخر سے کرتے ہیں، اس میں الجھن کی بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر فرقہ واریت کا معنی ہے دوسروں پر تنقید کرنا، دوسروں کے کابر کی پگڑیاں اچھاڑنا، دوسروں کے خلاف ذہن سازی کرنا، تو ہم قطعاً اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو ہم نہ تو دہشت گردی کرتے ہیں، نہ ہم فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ ہم دہشت گردی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی سے ملک ٹوٹتا ہے اور فرقہ واریت سے اسلام تباہ ہوتا ہے۔ ہم ملک کے بھی محافظ ہیں اور اسلام کے بھی محافظ ہیں۔ ہاں دیوبندی الزام کو جوتے کی نوک پر ٹھکراتے ہیں لیکن نسبت کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا ہم اس کو فرقہ واریت سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا تحفظ کرنا ہم اس کو غیرت سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو غیرت، ایک مستقل ہمارا سبق اس پر ہوگا انشاءاللہ کہ جب ہم دیوبندی ہیں تو ہمارے اکابر علماء دیوبند کی بات اعتراض عبارات جن کو قابل اعتراض بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ہم ان عبارات کا جواب اس درسگاہ میں دیں گے انشاءاللہ۔ اس سے مزید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے اکابر کی کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہیں یا حدیث کے خلاف ہے۔ یہ سب الزامات ہیں، ہم الزامات سے ڈر کے اپنی نسبت کو ختم نہیں کرتے، الزام کو مسترد کرتے ہیں اور اپنی نسبت کو ہم انشاءاللہ باقی رکھتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات مناسب ہے یا نہیں؟ اس بات یہ ہماری پہلی نشست تھی تو ہمارا کہتا ہے ہم قرارداد تو نہیں پیش کرتے، لیکن یہ بات میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کہلوانے پر جن کو فخر ہے وہ ہاتھ کھڑا کر۔ میں کوئی قرارداد تو پیش نہیں کروا رہا نا، بات سمجھ آ گئی؟ یہ سبق سمجھ آ گیا تو ہم نے ایک سمجھا کے پھر آگے پھر دوسرا پھر تیسرا چلنا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جتنی باتیں ہو جائیں وہ ذہن سازی اچھی طرح ہوں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات اس کو سمجھ لیں اور یہ روز روز کی الجھنیں ختم ہو جائیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ 3 دن کا اجتماع ایک سال کریں گے یا ہر سال؟ اب آئندہ سال یہ سبق نہیں ہوگا، آئندہ سال پھر اور سبق ہوں گے، بہت بڑی منزلیں ہیں جو ہم نے طے کرنی۔ اور اگر یہ آپ کچھ نہ کچھ 3 دن باقاعدگی سے ہر سال لگاتے رہیں اور یہ آپ اس کو لکھتے رہیں یا ویڈیو لے لیں محفوظ کرتے رہیں، یہ نیٹ کے اوپر کچھ دن بعد اپلوڈ ہوگا وہاں سنتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ کی ذات پر اعتماد ہے ہم اپنے اکابر کی جو فکر ہے وہ آئندہ نسلوں تک منتقل کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ بجائے اس کے کہ فلاں ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے، وہ ایسے کہتا ہے، ہمیں ایسے چھوڑ دیں، تنقید چھوڑو، بس جو آپ کے ذہن میں بہتر کام ہے اس کو کرو، لگے رہو لگے رہو لگے رہو۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی فکر کو عام فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ افراد پیدا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ایک نشست جو میں نے آپ خدمت میں پیش کی ہے، جو دوسری مغرب کا نشست ہے نا، اب اس کو شروع کرتے ہیں، ذرا اس کو سماعت فرمائیں آپ۔ اس پر اگر کسی کا کوئی چھوٹا موٹا سوال ہو تو مجھے آپ بے شک چٹ دے دو، کسی کا کوئی سوال اس کے متعلقہ، دائیں بائیں نہیں، اس کے متعلقہ۔ ویسے آپ چٹے دو گے پھر تو سبق پورا ہی نہیں ہوگا نا، آپ اہل علم ہیں، آپ کی چٹوں کا میں کیسے اتنا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن جو ہم نشست پڑھتے ہیں نا اس کے متعلقہ اگر ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو بعد میں لکھ لیں
اور مولانا عاطف معاویہ صاحب جو ہمارے اس 3 دن کے دورے کے نگران ہیں، مولانا عاطف صاحب، آپ ان کو پرچی دے دیں، آپ کی ان تک پہنچنا ہو تو کسی تخصص کے لڑکے کو دے دیں، وہ ان کو دے گا تو میں صبح کی نشست میں جواب دے دوں گا۔ لیکن یہ بات میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پرچی کس کے متعلقہ ہو؟ اس نشست کے متعلقہ ہو، اس پر آپ کو شرح صدر ہونا چاہیے، الجھن نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی آپ بات پوچھنا چاہیں پوچھیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں ایک نشست میں بات کر چکا ہوں، اب آپ 4 بندے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ مجھے بتائیں گے تو غلط فہمی دور ہوگی نا، اور اگر میری غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، آپ کی ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ اب مجھ سے آپ بات نہیں کرتے، مجھے آپ بتاتے نہیں، مجھے آپ سمجھاتے نہیں، آپس میں آپ مذاکرے کرتے ہیں تو اس کا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اس سے بہتر ہے مجھے آپ چٹ لکھ دو، میں انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا، اگر آپ کی بات ٹھیک ہوئی تو مجھے قبول کر لینی چاہیے، اور میری ٹھیک ہو تو آپ کو قبول کر لینی، کھڑے ہو کے نہیں، چٹ چٹ اس کو یاد رکھنا۔ میں نے اس لیے کہا نا کہ پرچی لکھیں اور پھر بعد میں دے دیں، تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض پرچی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑی عجیب سی ہوتی ہے، اور جب کھڑے ہو کر علماء سوال کرتے ہیں، میں اپنے عام جلسے میں کسی کو کھڑے ہو کر سوال کی اجازت نہیں دیتا، عام جلسے میں۔ ہمارے جو کام کی پالیسی ہے نا وہ بہت عجیب قسم کی ہوتی ہیں۔ میرا خیال میں اگلی نشست بڑی لمبی ہونی ہے، اس کو مستقل رکھیں گے، میں جو 2-4 باتیں اس کے متعلقہ کہنا چاہتا ہوں ذرا وہ سن لیں۔ ایک بات میں نے اس مجلس کے دوران آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، وہ یہ، ہمارے یہاں بہت سارے حضرات کو الجھن ہوتی ہے مناظرے کے حوالے سے، آپ اس حوالے سے کہ پکی ترتیب ذہن نشین فرما لیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مناظرانہ طرز کی بجائے واعظانہ طرز پر کام کریں۔ واعظانہ سے مراد خطیبوں کا طرز نہیں، واعظ، واعظانہ سے مراد نصیحت آمیز، اس طرز پر کام کریں۔ ہمارے بہت سارے احباب کو مناظرے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور ہماری ترتیبوں کو سمجھ نہیں آتی تو الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ اپنے علاقے میں کبھی مناظرہ کروانا چاہیں تو مناظرے کی ترتیب ذہن میں رکھ لیں، جس مسئلے پر مناظرہ کرانا چاہتے ہیں اس مسئلے پر تربیتی نشست کروائیں، اور اس تربیتی نشست میں 1000 500 100 بندے نہیں چاہیے، اس تربیتی نشست میں آپ 10 بندے رکھ لیں، 15 رکھ لیں، 20 رکھ لیں، یہ آپ نشست کروا لیں۔ جب نشست ہو گئی، اس مسئلے پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے سبق ہو گیا، 10-15 افراد پر مشتمل ایک جماعت تیار ہو گئی، ان کو مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، دلیل بھی سمجھ آ گئی، مخالف کے مسئلے کا ذوق بھی سمجھ آ گیا، کمزوری سمجھ آ گئی، مخالف کے دلیل میں سقم کیا وہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب اگلا مرحلہ ہوگا جلسے کا۔ اب اس مسئلہ پر آپ ایک جلسہ کروائیں تاکہ آپ کے علاقے کے لوگ اس مسئلے کو اچھی طرح جلسے میں سمجھیں، عوام اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ جائے، اور عوام کے سامنے آپ کے علماء کی علمی طاقت، دلیل کی قوت، جرأت اور شجاعت، یہ سب عوام کے سامنے آ جائے۔ اس سے آپ کی عوام کا مورال بلند ہو جائے گا، وہ جو گرا وہ گراف تھا نا وہ اٹھ جائے گا، دائیں بائیں کے جو نے بڑھ کے سنی تھی نا اب وہ ذرا میدان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اس کے بعد آپ اس مسئلہ پر مناظرہ کروائیں۔ نمبر 1، جس عقیدہ یا مسئلہ پر مناظرہ کرانا ہے اس پر تربیتی نشست، جس میں بندے زیادہ چاہیے کہ تھوڑے؟ بولو، اشتہار یا بغیر اشتہار کے؟ نمبر 2، اس عقیدہ اور مسئلہ پر جلسہ۔ نمبر 3، اس پر مناظرہ۔ اب مناظرہ آپ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ مناظرہ کرانے کا مقصد یہ تھا آپ کے لڑکے ٹھیک ہو جائیں، آپ کے لڑکے خراب نہ ہوں، مخالف کی پروپیگنڈے کا جواب ہو جائے، یا آپ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی ہو، پرچے ہوں، جیلوں میں جائیں؟ آپ کا کیا مقصد ہے؟ لڑائی ہو،
پرچے ہو، لوگ جیل میں جائیں، تشدد ہو، یہ مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ احقاق حق مسئلہ کھل جائے، عوام کو بات سمجھ آ جائے، مخالف کا رخ ختم ہو جائے، کور کی فضا بند ہو جائے اور ہمارے بچے اپنے رخ پر یہ مقصد ہے نا۔ اب سوال یہ کہ یہ مقصد کیسے حل ہوگا؟ آپ کہتے ہیں مناظرہ کرو، ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ بغیر مناظرے کے آسانی سے حل ہوتا ہے۔ تکلیف ہمیں ہے کہ ہمیں 3 مرتبہ آپ کو پاس جانا پڑا، مشکل ہمارے لیے ہے۔ ہم آپ سے کھانا نہیں مانگ رہے، پیسے نہیں مانگ رہے، اشتہار نہیں مانگ رہے، اور سفر کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب بات سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ بہت زیادہ شور کیا جاتا ہے کہ جی نماز میں رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں کرنا ہے۔ وہ دلیل پیش کریں گے جی بخاری شریف میں 5 حدیثیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے اٹھتے، تیسری کا اٹھتے رفع الیدین کرتے تھے اور تم لوگ نہیں کرتے۔ آپ نے تربیتی نشست نہیں کرائی، آپ نے جلسہ تربیتی نشست نہیں کرائی۔ جب مناظرہ ہوگا تو مناظرے میں 200 بندے بیٹھتے ہیں یا 10 بیٹھتے ہیں؟ تھوڑے بیٹھتے ہیں نا۔ اب آپ نے تربیتی نشست کرائی نہیں ہے، انہوں نے اپنے لڑکوں کو دلائل سمجھائے ہیں، مسئلہ سمجھایا ہوا ہے، مناظرے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بالفرض میں آتا ہوں مناظرے کے لیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہماری طرف سے کوئی آتا ہے، ہمارا بندہ مناظرے پر پیش کرتا ہے صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، تحاوی شریف، اخبار الفقہاء اور کتاب پیش کرتا ہے اور دلائل کے انبار لگاتا ہے ترک رفع الیدین پر۔ ہمارے بندے دلائل سنتے بھی رہیں گے اور آخر میں پھر بھی کہیں گے یار یہ بات پکی ہے کہ ان کے مولوی نے بخاری پیش کی ہے اور ہمارے مناظر نے بخاری پیش نہیں کی، اور قرآن کے بعد سب سے بڑا مقام بخاری شریف کا ہے۔ یہ ہم نے پہلے پکوایا ختم بخاری کرا کے، ختم بخاری شریف کروا کے، یہ تو ہم نے پہلے پکوایا ہوا ہے نا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے، اور وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ بخاری، اور ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ مسلم، ترمذی۔ تو ہمارے بچے کا ذہن بن رہا ہے نا کہ یار ہمارے مناظر نے بخاری کو پیش نہیں کیا، یہ بات ماننا پڑے گا۔ ہم نے تربیتی نشست کی ہے، ہم نے تربیتی نشست میں بچوں کو سمجھایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت سے اٹھتے رفع الیدین فرماتے تھے۔ یہ بیٹا ہم بھی مانتے ہیں اور ہمارا مخالف بھی مانتا ہے۔ اگلا جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے موت تک ہمیشہ فرمایا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ بخاری شریف میں 5 حدیثیں ہیں، وہ صرف اس بات کی ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا، ہمیشہ کیا تھا یا چھوڑا تھا یہ بخاری شریف میں نہیں ہے۔ نہ ہمیشہ کا ذکر بخاری میں ہے اور نہ چھوڑنے کا ذکر بخاری میں ہے، اس میں صرف حضور پاک رفع الیدین کرنے کا ہے۔ تو یہ دلیل ان کی بھی ہے، یہ دلیل ہماری بھی ہے۔ ان کی دلیل وہ ہوگی کہ جس میں ہوگا ہمیشہ، اور ہماری دلیل وہ ہوگی جس میں ہوگا چھوڑ دیا۔ تو یہ 5 حدیثیں ان کی دلیلیں نہیں بنتی، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ہم نے تربیت نشست میں بات سمجھا لی۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر مناظرہ ہو جائے اور مخالف آدمی 5 حدیثیں پڑھے، اور جو ہم نے 10 لڑکے مناظرے میں بٹھائے ہیں، یہ 10 کون ہیں؟ جن کو ہم نے پہلے مسئلہ سمجھایا ہوا، وہ جب پڑھنا شروع کرے گا نا ہمارے لڑکے ہنسنا شروع کر دیں گے۔ وہ 5 حدیثیں پڑھنا شروع کرے گا تو ہمارے لڑکے ہنسنا شروع کر دیں گے، وہ پتل ہو جائے گا کہ یار یہ ہنستے کیوں ہیں؟ اب دیکھو میں بیان کر رہا ہوں، 3 آپ میں سے مجھے دے کر ہنستے رہیں تو مجھے عجیب ٹینشن شروع ہو جانے کی، یار پتہ نہیں میں نے کوئی عبارت غلط پڑھ دی ہے، پتہ نہیں میں نے آیت ٹھیک نہیں پڑھی، پتہ نہیں میں نے حوالہ غلط کیا، یار یہ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اور یا تو میں برداشت کروں گا ورنہ میں تنگ آ کر پوچھ ہی رہنا ہے یار تم کیوں ہنستے ہو؟ تنگ ہو گیا نا، میری بس ہو گیا، یار تم کیوں ہنستے ہو؟ میں سمجھا رہا ہوں تم ہنس رہے ہو۔ یا تو میں کبھی ڈانٹنے کے لیے کہوں گا یا میری بس ہو جائے گی۔ اب وہ جب کھڑا ہو کے تقریر کرے گا اور ہمارے 10 لڑکے ہنسیں گے، وہ چل سکے گا؟ چل سکے گا؟ وہ جب بیٹھے گا نا، ہم نے کھڑا نہیں ہونا، ہمارے 10 لڑکوں نے کہنا ہے مولانا صاحب اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو۔ آپ کا دعویٰ رفع الیدین کرنے کا نہیں ہے، ہمیشہ کرنے کا ہے۔ وہ کرنا تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ بخاری آپ کی دلیل نہیں، کو ہمیشہ کی پڑھو۔ اب آپ کا پلہ بھاری ہو گیا کہ نہیں؟ بولو، ہو گیا نا بھاری؟ یہ کب ہوا؟
بس ہم کہتے ہیں آپ نے مناظرہ کرانا ہے کس مسئلے پر؟ فلاں مسئلے پر، تربیتی نشست رکھو میں آتا ہوں. نہیں استاد جی مناظرہ نہیں، مناظرہ ان نے چیلنج کیا ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہ گیا، ہماری بےزتی ہو گئی ہے، آپ مناظرے کی تاریخ دیں. کہ بھئی آپ کی بےزتی ہو رہی، ہماری تو نہیں ہو رہی، پھر آپ کر لیں مناظرہ. ہم جو اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں آپ کی بےزتی عزت کے لیے یا مسلک اور عقیدہ کے لیے؟ کام اللہ کے لیے کرنا ہے، پھٹے کے لیے کرنا ہے، لڑائی کے لیے کرنا ہے. اب آپ بتاؤ نشست کا فائدہ ہوا؟ بولو ہوا؟ نشست ہو گئی، ہم کہتے ہیں جلسہ کراؤ. جلسہ کیوں کراؤ؟ ان کا جو مولانا صاحب آیا تھا نا، اس نے 10 کتابیں رکھی ہیں. دیکھو ایک حدیث ہے، دوسری ہے تم رفع دین چھوڑنے پر ایک حدیث پیش کر دو، یہ چابی حاضر، گاڑی انعام، مر جائیں گے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، نہیں آ سکتے ہمارے سامنے میں. عوام کے ذہن میں اس کا اثر پڑا یا نہیں؟ جی پڑ گیا نا. ہمیں عوام نے سنا نہیں. مولانا صاحب کو مناظرہ بلاؤ، کوئی بندہ بلاؤ، ان کا چیلنج قبول کرو، ان سے ہونا چاہیے مناظرہ. مثال کے طور پر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یار میں نے مولانا لیاز گومن سے رابطہ کیا، وہ آ رہے ہیں. یہ عوام کہے گی مولانا صاحب یار کوئی تگڑا بندہ بلانا، یار کوئی مناظر ضرور بلانا، یار ایسا نہ ہو کہ مولانا صاحب ہمیں ہرا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہار جائیں، یار کوئی بندہ تگڑا بلانا، ان کا بوری بہت مضبوط تھا. یہ کہتے رہیں گے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں جلسہ کرا لو. جب آپ جلسہ کرائیں گے نا اور آپ استقبال کریں گے، آیا آیا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون ہو. اب آپ کا مرال اپ ہو رہا ہے یا ڈاؤن ہو رہا ہے؟ بولو. گراف اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے؟ اب ہم سٹیج پر بیٹھیں گے، اس کی دلیل کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے. تم کس پانی میں تمہیں جانتا ہوں، فلاں جگہ تم نے یہ کیا، فلاں کتاب میں یہ لکھا، ہم نے اس کا جواب یہ دیا ہے، اس اشکال کا یہ جواب ہے، تم نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا. اب عوام کہیں گے مولانا صاحب ادھی تاریخ لو، مولانا صاحب ان کو بلاؤ، ان کو. مرال اپ ہو گیا نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے تربیتی نشست کراؤ، پھر آپ جلسہ کراؤ. میں قسم اٹھاؤں تو حانس نہیں ہوں، اس کے بعد مناظرہ بھی نہیں ہوگا، پرچہ بھی نہیں ہوگا، کیس بھی نہیں ہوگا، گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج بھی نہیں ہوگا، ملکی حالات بھی خراب نہیں ہوں گے، اور آپ کے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہمارے کام کی پالیسی ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے. اور اس پر جب بات نہیں سمجھ آتی تو لوگ پھر گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہر جماعت کا طریقہ کار ہوتا ہے، ہر جماعت کے کام کرنے کی پالیسی ہوتی ہے. ایک ہے عقیدہ اور نظریہ، اور ایک ہے طریقہ اور پالیسی. بس طریقہ اور پالیسی سمجھو کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے. ہمارے سامنے 2 بڑی اہم چیزیں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا. ہمارے یہاں بعض لوگ اس قدر جذباتی ہیں، اسلام، عقائد اور دین کے بارے میں، اور جذباتی ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن بعض اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ دیکھو ملک کو آگ لگ جائے، ملک کو ٹوٹ جائے، ملک تباہ ہو جائے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس بات سے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور ایک طبقہ وہ بہت نیچے ہے، اس کا طبقہ کیا ہے؟ دیکھو ہوش سے کام لو، تم کیسی باتیں کرتے ہو، تم اس ملک میں رہتے ہو، پہلے پاکستان ہے، بعد میں اسلام ہے، پاکستان کو سمجھو، تم بہت جذباتی ہو، تمہیں طریقہ نہیں آ رہا. ایک طبقہ یہاں پر ہے. اب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ہم بات کیا سمجھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھی آپ اسلام کو بھی سمجھو اور پاکستان کو بھی سمجھو. اسلام کو بھی سمجھو. اور بڑے 2 لفظوں میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں، میں تھوڑی سی اس کی آج شرح کر دیتا ہوں. ہماری پالیسی کیا ہے؟ اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، قانون کو توڑیں گے نہیں. اسلام کو، قانون کو. یہ لفظ آپ کو نہیں سمجھ آتے، اس لیے پھٹا پڑتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، قانون کو. اب 2 باتیں الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، ایک یہ ہے کہ میں نے یہ عقیدہ منوانا کس سے ہے. ہم کہتے ہیں عقیدہ چھوڑیں نہ، عقیدہ منوانے پر تھوڑا سا برداشت کر لیں. نظریہ چھوڑیں نہ، لیکن نظریہ منوانے پر تھوڑا سا برداشت کر لیں. یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں
کہ جب آپ نے اپنا عقیدہ اپنا نظریہ منوانے کے لیے حد سے گزرنا ہے، آپ پر 2 پرچے ہونے ہیں، 2 بار پولیس نے آنا ہے، تو پھر آپ نے منتیں کرنی ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کبھی اپنے ایم این اے کی، کبھی اپنے چیئرمین کی، یار خدا کے لیے ہماری جان چھڑاؤ، جو کہو میں لکھ دیتا ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا، میری جان چھڑاؤ۔ اتنی ذلت پر جو آپ اتر آئے ہیں، تو اس سے بہتر تھا نا کہ جذبات اختیار نہ کرتے۔ اسلام چھوڑیں گے نہیں، نظریہ چھوڑیں گے نہیں، عقیدہ چھوڑیں گے نہیں، لیکن اپنے عقیدے کو کسی پر مسلط کرنے کی لڑائی چھوڑ دو۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب آپ نے اسلام کو چھوڑنا ہے تو پھر جہنم میں جانا ہے، اور جب قانون کو توڑنا ہے تو پھر جیل میں جانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جہنم میں بھی نہ جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیل میں بھی نہ جائیں۔ جہنم سے بچنا ہے تو اسلام کو چھوڑو نہیں، اور جیل سے بچنا ہے تو قانون کو توڑو نہیں۔ ان دونوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں سبق پڑھا رہا ہوں کہ آپ عقیدہ چھوڑ دو، نظریہ چھوڑ دو، اپنی دین چھوڑ دو، لیکن قانون نہ چھوڑنا۔ میں یہ تو آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اس کی اب ایک مثال دیتا ہوں بات مزید کھولنے کے لیے۔ ہمارا تخصص کا سبق تھا، یہ تخصص والے ہمارے علماء بیٹھے ہیں، اس میں درجہ کتب بھی تھا، علماء کرام بھی تھے۔ میں نے ان تخصص والے حضرات سے کہا کہ بھی آپ ہمارے پاس رہتے ہیں تو آپ ایک بات کا اہتمام کریں، یہ تھوڑے سے بال چھوٹے کر لیں، تھوڑا سا پگڑی کا سٹائل بدل لیں، تھوڑا سا اپنا رخ تبدیل کر لیں، اور باہر سڑک کے اوپر نہ بیٹھیں، وہاں بیٹھ کے چائے نہ پئیں، اپنا تھوڑا سا نہ ڈیزائن تبدیل کریں۔ اب اس پر اشکال کیا ہے؟ استاد جی پگڑی سنت نہیں ہے، یہ لمبی زلفیں سنت نہیں ہیں، تو ہم کیا سنت کو چھوڑ دیں؟ میں نے ان سے پوچھا کیا اسلحہ پاس رکھنا سنت نہیں ہے؟ آپ بتاؤ، بولو سنت ہے نا؟ کتنے بندے رکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں رکھتے؟ کچھ سنت تو ہے لیکن رکھیں گے تو پھر۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ایک سنت آپ نے چھوڑ دی ہے اپنے تحفظ کی وجہ سے۔ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ یہ سنت چھوڑ دیں ہمارے تحفظ کی وجہ سے، یہ آپ قبول نہیں کریں گے۔ اپنی ذات کے لیے آپ بہت سارے کام کر لیں گے، اور جب ہمارے ادارے، ہماری جماعت، ہمارا مسئلہ آئے گا تو آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہمیں بغیرتی کا آپ تانا دے دیں گے، بزدلی کا تانا دے دیں گے، ڈرپوک کا تانا دے دیں گے، اور ایجنسیوں سے ملی بھگت کا تانا دے دیں گے، پیسے لے کر کام کرنے والوں کا تانا دے دیں گے۔ جب آپ کی باری آئی تو آپ تیار نہیں ہیں، اور جب ہم سمجھاتے ہیں تو آپ اس کو بغیرتی کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اب میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے کہا یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا، اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، قانون کو۔ ایک بات میں جو سمجھانے لگا ہوں نا، اب دیکھو اگر گزشتہ دنوں اسمبلی میں مسئلہ اٹھا، حلف نامے کو اقرار نامے میں بدل دیا، غلط ہوا، ہم 5 کروڑ بندے بھی جنگ لڑیں تو مسئلہ شاید حل نہ ہو یا دیر سے حل ہو، اور اسمبلی کے 5 ایم این اے اگر بات کریں تو شاید مسئلہ حل ہو جائے یا جلدی حل ہو جائے۔ تو اب روڈ کی جنگ مناسب ہے یا اسمبلی کی مناسب ہے؟ اور جو اسمبلی میں موجود ہیں اگر وہ اسمبلی میں لڑ کے مسئلہ حل کر دیں تو پھر ہمیں روڈ بلا کر کے پرچے کٹوانے ضرور ہیں، پھر آپ نے ضرور لڑائی لینی ہے، پھر آپ نے ضرور جیل کے اندر جانا ہے۔ میں یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ اب میری سمجھ آ رہی؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ کام نہ کریں، میں کب منع کرتا ہوں کہ آپ نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں یہ سمجھ لیا کریں کہ یہ کام کس کا ہے، جو کام ان کا ہے وہ کریں، جو کام ہمارا ہے ہم کریں۔ ہم یہاں مدرسے میں رہتے ہیں، ہمارے پاس طلبہ پڑھتے ہیں، ہماری اپنی ضرورتیں ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھی آئیں، وہ گشت کریں، تعلیم کرائیں، ہم ان کے معاون ہیں، ہم ان کا تعاون کریں گے، ہم انکار تھوڑا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیے، فضائل بیان کریں، انہوں نے اپنے ذمہ لے لیے، اور اگر ان پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو پھر ان کا کام فضائل ہے اور ہمارا کام
ہم اپنا کام شروع کر دیں گے. وہ ہمیں مجبور کرے تم فضائل اعمال کیوں نہیں پڑھتے. میں نے کہا کبھی ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ دلائل نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بھئی جب ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے آپ ہمیں مجبور کیوں کرتے؟ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ اپنے علاقے میں اس کی ترتیب لگاؤ گے نا تو آپ کو کبھی بھی الجھن نہیں ہوگی. ہم اپنے سٹیج عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے سٹیج پر کسی فتنی اور کسی فتنے کو نہیں بلاتے. یہ ہمارا مزاج ہے، ہماری پالیسی ہے. ہمارے بڑے بہت سارے مقامات پر بعض فتنیاں اور بعض فتنے بلا لیتے ہیں. اب یہاں ہمارے نوجوان دو قسم کے ہو جاتے ہیں. ایک کیا کہتا ہے، یار اگر وہ فتنہ ہوتا تو ہمارے بڑے کیوں بلاتے؟ ان نے بلایا ہے لہذا فتنہ نہیں رہا. اور ایک دوسرا طبقہ ہے، یہ ہمارے بڑے غلط ہیں، فتنہ تھا انہوں کیوں بلایا ہے، ان نے اکابر کو چھوڑ دیا ہے، یہ بک گئے ہیں، یہ دین فروش ہو گئے ہیں. تو ایک ان پر اعتراض کر رہا ہے ہمیں دیکھ کر، اور ایک ان کو دیکھ کر ہمارے اوپر اعتراض کر رہا ہے. ہمیں دیکھ کر ان پر اعتراض کریں تو غلط، اور ان کو دیکھ کر ہم پر اعتراض کریں تو غلط. کیوں؟ ہم ہیں بہت چھوٹے، ہمارے ساتھ فتنے اور فتنیاں آئیں گی نا تو ہو سکتا ہے ہم بہہ جائیں، اس لیے ہم اپنے ساتھ ان کو نہیں ملاتے. اور وہ ہیں بہت بڑے، ان کے ساتھ بڑے بڑے فتنے بھی بیٹھے ہونا، وہ اتنے بڑے ہیں وہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں بہ سکتے، اس لیے وہاں گنجائش نکل آتی ہے، ہمارے پاس گنجائش نہیں نکلتی. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کیا ایک بچہ ہے، وہ ہے 6 ماہ کا، وہ صرف دودھ پیتا ہے، اس میں بھی چینی ڈال کے. آپ کا بچہ ہے 5 سال کا، وہ دودھ پیتا ہے بغیر چینی کے. اور جب آپ کی عمر میں تو آپ کہتے ہیں نہیں یار ذرا نا مرچ تھوڑی سی تیز رکھنا، اور یہ مرچ تھوڑی سی تیز رکھنا بچے کو کہہ دو تو اس کا پیٹ بیچارے کا پھٹ جائے. آپ اس عمر میں ہیں کہ آپ اچھی خاصی مرچیں برداشت کر سکتے ہیں، اور بچہ اتنی عمر میں ہے کہ وہ ہلکی سی مرچ کا دانہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ فتنے جو مرچیں ہیں نا، ہم ہیں بہت چھوٹے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ ہیں بہت بڑے، وہ بڑی مرچ بھی ہضم کر جائیں تو فرق نہیں پڑتا. تو چھوٹوں اور بڑوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اب آپ چھوٹوں پر اعتراض کرو تو مرچ کیوں نہیں کھاتا، دیکھیں تیرے ابو کھاتے ہیں تو کیوں نہیں کھاتا، اور مجھے کچھ تمہارا بیٹا نہیں کھاتا تم کیوں کھاتے ہو؟ کہ یار وہ بیٹا ہے، میں باپ ہوں، اس کی چھوٹی عمر ہے، مرچ نہیں کھا سکتا، میری بڑی عمر ہے، میں کرارا مال رکھوں تو مزہ نہیں آتا. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات سمجھو، ہمارے بڑے جب کسی فتنی یا فتنے کو اپنے سٹیج پر بلائیں اور وہ فتنے کے لیے استعمال ہوں، یہ جرم ہے، اور اپنے کام کے لیے فتنوں کو استعمال کر لیں تو یہ ان کی خوبی ہے. یہ ان کی کیا ہے؟ خوبی. تو ان کی خوبی ہے، وہ اگر بلاتے ہیں تو ان کو استعمال کرتے ہیں، استعمال ہوتے نہیں ہیں. اور ہم بلائیں گے تو ہم چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ کہ ہم استعمال ہونا شروع ہو جائیں تو نقصان ہوگا. مجھے اب بھی کئی ساتھی سوال کرتے ہیں کہ جی مجلس عمل بن جائے گی، بنی تھی تو کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کیا ہوا میں اس پر بھی بات نہیں کرتا، اب بن جائے گی مجھے یہ بھی نہیں پتہ. وہ بنا لیں گے تو ہم اعتراض نہیں کریں گے، وہ نہیں بنائیں گے تو ہم اصرار نہیں کریں گے. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جن دنوں میں مجلس عمل بنی تھی نا، ساتھ چھوٹے چھوٹے بھی تھے، لیکن وزیر اعلیٰ ہم تھے، ان میں سے کوئی نہیں تھا. نہیں سمجھ آئی؟ وزیر اعلیٰ ہم تھے، ان میں سے کوئی نہیں تھا. تو ان کو ساتھ لے کر وزارت ہمارے پاس آئی یا ان کے پاس آئی؟ پھر جن دن مجلس عمل بنی تھی، اگر 40 بندے ایم پی مثال کے طور پہ بنے ہیں تو ان میں 30 ہمارے تھے، 10 ان کے تھے، تو ہمیں فائدہ ہوا یا ان کو ہوا؟ آپ گرم ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں بس یہ پالیسی تھوڑی سی ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ الجھن نہیں ہوگی. ہم نے بڑوں کے خلاف کام نہیں کرنا، بڑوں کے ساتھ کام کرنا ہے بس. اور بسا اوقات ہمارے بڑے کوئی ایک ایسی پالیسی بناتے ہیں جو ہمیں موقع پر سمجھ نہیں آتی. اس کا حل ہوتا ہے کہ ہم یہ ذہن بنا لیں بھئی مجھ سے بڑے بھی ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے، اور ان کا واسطہ بڑی طاقتوں سے ہے، وہ مسائل بہتر سمجھتے ہیں، میں بہتر نہیں سمجھتا، تو یا تو ان کا ساتھ دیں. اگر آپ
کا ضمیر ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں اور دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے. یہ تو کر سکتے ہیں نا، یا اللہ ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے. اس پر میں ایک چھوٹی ہے تو بہت بڑی مثال میں سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. آپ نے ایک نام سنا ہے حضرت شیخ شبلی کا، سنا ہے؟ ایک ہے شبلی نعمانی، ایک شبلی جو پیر تھے، اتنے بڑے پیر کہ بغداد میں 30,000 ان کی خانقاہیں تھیں. خلفاء بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور حضرت پیر ہیں. مریدوں کے ساتھ گزرے، ایک جگہ پر گئے تو وہاں ایک لڑکی عیسائی وہ خنزیر چرا رہی تھی. شیخ کی نگاہ پڑی، اس پر فریفتہ ہو گئے. مرید اس کہا بھی تم جاؤ، میں نہیں جا سکتا. وہیں رکے، پتہ پوچھا، باپ کے پاس پہنچے. اس نے کہا جی ہم تو نو مسلم ہیں، ہم تو مسلمان نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا بس مجھے اپنی بیٹی دے دو. اس کو ہی پتہ تھا یہ بندہ کون ہے، کون نہیں جانتا تھا. کہا جی آپ کو خنزیر چرانے پڑیں گے. کہا مجھے منظور ہے. یہ آپ کو گلے میں یہ لٹکانا پڑے گا، مجھے منظور ہے. مذہب چھوڑنا پڑے گا، کہا مجھے منظور ہے. مذہب چھوڑ دیا، خنزیر چرانا شروع کر دیا. ایک لڑکی کے عشق میں مرید سچے تھے، انہوں نے شیخ کو نہیں چھوڑا، دعائیں شروع کر دی کہ یا اللہ ہمارا شیخ بہت قابل ہے، اے اللہ بہت قابل ہے، اے اللہ ہمارے شیخ کو. کچھ دن گزرے، مریدوں کی دعاؤں سے شیخ پلٹ آیا، خانقاہیں دوبارہ آباد ہو گئی. میں کہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ عوام میں ان کے خلاف تقریریں کریں. اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے مانگیں. پہلی بات ساتھ دیں، تائید کریں. دوسری بات نہیں کر سکتے خاموش ہو جائیں، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگیں. اس کا اہتمام کریں گے تو باہمی ہمارے درمیان خانہ جنگی نہیں ہوگی، بلکہ کام انشاءاللہ پختہ اور مزید مضبوط ہوگا انشاءاللہ. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن بنا لیں، انشاءاللہ الجھن نہیں ہوگی. ہمارے ہاں علمی فیصلے وفاق نے کرنے ہیں، ہمیں نہ منظور ہو تب بھی مانیں گے، ہمارے مزاج کے خلاف ہو تب بھی مانیں گے، ہمارے خلاف ہو تب بھی مانیں گے. بڑے ہیں بس قبول کریں. سیاسی معاملے جمعیت علماء اسلام کے ہیں، ساتھ دے سکتے ہیں دے، نہیں دے سکتے خاموش رہیں. لیکن یہ باہمی لڑائی کی فضا کو چھوڑیں، جلسے مت کریں، مقابلہ مت کریں. تبلیغی جماعت ہماری ہے، کبھی آپ کو پالیسی سے اختلاف ہوگا، کبھی آپ کو بیان سے اختلاف ہوگا، کبھی آپ کو نقطے سے اختلاف ہوگا، بس سکوت کریں. ساتھ دے سکتے ہیں دیں، نہیں دے سکتے تو برداشت کریں. عوام کے اندر اپنے حضرات کے خلاف تقریریں نہ کریں. درسگاہوں میں اپنے طلباء کی ذہن سازی ان کے خلاف نہ کریں. اور جب آپ کسی مسند پر بیٹھ جائیں نا، آپ مدرس ہیں، طلباء آپ سے سبق پڑھتے، آپ کے علاقے میں کوئی تحریک آپ کی ہے، اس کا بندہ آتا ہے، اس کا طریقہ آپ اس کو کمرے میں بلائیں، طلباء کے سامنے کھانا کھلائیں، اور بعد میں الگ کمرے میں بیٹھیں، 2-4 پہ ہدیہ پیش کریں، پھر بند کمرے میں سمجھائیں کہ مولانا یہ طرز ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. صرف وہ آپ کو وضاحت کریں گے. وضاحت قبول ہے تو رائے بدل دیں، نہیں قبول تو طلباء میں پھر بھی باتیں نہ کریں، چونکہ آپ کی درسگاہ میں ان سے محبت والے بھی ہیں. جب آپ درسگاہ میں طلباء سے بات کریں گے، طلباء آپ سے لڑیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ طالب علم بدتمیز ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، استادوں کے مخالف ہیں. ان کو بھی عقیدت ہے، کسی سے ان کو بھی محبت ہے. یہ تھوڑی سی آپ پالیسی اور ترتیب بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ کام کرنا بہت آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہماری اس پوری نشست کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت ہیں، والجماعت ہیں، حنفی ہیں اور دیوبندی. ایک بات. نمبر 2، ایک ہے عقیدہ اور نظریہ، اور ایک ہے طریقہ کار اور پالیسی. عقیدہ اور نظریہ کبھی نہیں بدلتا، طریقہ کار اور پالیسی بدلتی رہتی ہے. جب عقیدہ اور نظریہ ہو، ہم نے اکابر علماء دیوبند کو دیکھنا ہے، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند اور ان کے بلا واسطہ شاگرد. اور جب طریقہ کار اور پالیسی ہو تو پھر موجودہ وقت میں موجودہ اکابر کو دیکھنا ہے. سیاسی میدان ہے، جمعیت کو دیکھیں، تعلیمی میدان ہے، وفاق کو دیکھیں، عوام میں کام ہے، تبلیغی جماعت کو دیکھیں.
اس طرح جو ہمارے کام ہیں ان حضرات کو دیکھیں موجودہ وقت میں اور اپنے کام کے اندر لگے رہیں. اس کے اندر ہماری دنیا کی بھی حفاظت ہے, ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہے. نمبر 3, ہم اپنا مزاج یہ بنا لیں کہ ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں, قانون کو توڑیں نہیں. اسلام کو چھوڑیں گے نہیں کا مطلب میں نے بتا دیا ہے کہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا, اپنا عقیدہ کسی پر مسلط نہیں کرنا, بس اس کو چھوڑ دیں. جب آپ ذہن بنا لیں گے نا, نہ جھگڑا ہوگا, نہ لڑائی ہوگی, نہ پھڈا ہوگا, نہ پرچہ ہوگا, نہ حکومت سے ٹکراؤ ہوگا, آپ آرام سکون کے ساتھ اپنے کام کے اندر لگے رہیں گے. اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے. اور میں اس نشست کے حوالے سے بس آخری بات عرض کرتا ہوں. ایک ہیں شرعی امور اور ایک ہے انتظامی امور. جہاں تک تعلق ہو شرعی امور کا, ہم اس میں پابند ہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے وہ کیا فرماتے ہیں. اور جب معاملہ ہو انتظامی امور کا تو پھر ہم پابند ہیں اپنی حکومت اور قانون کے کہ ہماری حکومت اور قانون کیا کہتا ہے. شرعی امور میں ہم پابند ہیں اکابر علماء دیوبند کے, انتظامی امور میں پابند ہیں قانون اور حکومت کے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شریعت بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور ملک میں خانہ جنگی اور ملک میں لڑائی بھی نہیں ہوگی. یہ دونوں کام بڑے آرام سے چلتے رہیں گے اور ہماری ذمہ داری ہے خود سمجھیں اور دوسروں کو بات سمجھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله